السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 228 سے پڑھیں گے اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر جہاں 26 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 7 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ حضرات اہل الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کافروں کا یہ قول ہے، ڈیمانڈ ہے، کہنا ہے لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آیۃ من ربہ، کوئی ایسی دلیل، کوئی نشانی، کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ قل، رسول اکرم کو ارشاد فرمایا، آپ یہ فرمائیں ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب،
بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ راہ دکھاتا ہے اپنی طرف من اناب، جو اس کا رجوع کرتا ہے، جھکتا ہے، آنا چاہتا ہے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی عظمت کو، وحدانیت کو، ذات کو، صفات کو مانا۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور مطمئن ہوئے، اطمینان پایا ان کے دلوں نے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ الا خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہی اطمینان پایا کرتے ہیں دلوں کو سکون اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے ہوا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، ان کے لیے طوبیٰ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے کامرانیوں کی۔ وہ حسن مآب، اور پلٹ کر جانے کی بڑی اچھی ہے، ٹھکانہ بھی اچھا ہے، خوشخبریاں بھی ان کے لیے ہیں۔ کذالک، ایسے ہی، ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها اس سلسلہ جو نبوت اور رسالت کا نظام ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ایک ایسی امت میں، ایک ایسی جماعت میں، قد خلت من قبلها جس سے پہلے کئی قومیں، کئی امتیں بیت چکی، گزر چکی۔ کیوں ہم نے آپ کو بھیجا؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں، پڑھیں، سنائیں وہ کتاب، وہ مواد جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف۔ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، جبکہ وہ رحمان کا بھی کفر کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آپ اعلان کریں وہی جس نے مجھے رسول بنایا، نبوت عطا فرمائی، وہ میرا رب ہے، کوئی معبود برحق، کوئی الہ نہیں ہے مگر صرف وہی۔ علیہ توکلت، اسی پہ میرا بھروسہ ہے، یقین ہے، توکل ہے۔ وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، توجہ کریں جی، اگر کوئی قرآن ہوتا، اس قرآن کی بات نہیں ہوئی، اگر کوئی ایسی، قرآن کا معنی ہے کتاب، پڑھی جانے والی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی کتاب۔ ہر اللہ کی نازل کردہ کتاب کو قرآن کہا جا سکتا ہے، پڑھی جانے والی کتاب، لیکن اصل نام اس کتاب کا ہے جو ھذا کتاب مبین۔ تو اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی، سیرت بہ الجبال، جس کے ذریعے، جس کے ورد اور وظیفوں سے پہاڑ چلائے جاتے، اور قطعت بہ الارض، زمین کو کاٹ دیا جاتا، اور کلم بہ الموتى، اور اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی، ارشاد ہوتا ہے یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ اگر کوئی ایسا منظر پیش کیا جاتا جس دور میں، اگر انشاءاللہ وضاحت کریں گے، جناب عیسیٰ بن مریم کو نبوت سے اللہ نے دیے، کہ کیا لوگ یہ معجزہ دے کر ایمان لائے تھے؟ وہ تو قتل کے منصوبے بنائے اور بڑا کچھ انہوں نے کیا۔ ارشاد ہوتا ہے بل للہ الامر جمیعا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ایسے اگر پہاڑ چلاؤ گے اور تم زمین کو کاٹ کے دکھاؤ گے، مردوں سے ہم کلام ہو کر سناؤ دکھاؤ گے تو یہ لوگ ایمان لیں۔ للہ الامر جمیعا، یہ انجام، نتیجے سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا نا امید ہو چکے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کس بات سے؟ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، اللہ سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے، منزل پہ پہنچا دیتے۔ لیکن ولا یزال الذین کفروا، لیکن ہمیشہ کافروں کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، تصیبہم بما صنعوا، ان کو وہ مصیبتیں، وہ قلق، دکھ پہنچتے رہیں گے جو ان کی کارکردگی ہے، جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں۔ قاریۃ، یعنی قاریہ پہنچتی رہے گی، یعنی کوئی کڑک، کوئی مصیبت، کوئی دکھ آتا رہے گا۔ او تحلو، یا اترتی رہے گی کوئی مصیبت، قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے قریب،
ان کو نہیں تو ان کے پڑوس میں، ان کے پڑوس میں، اس کے جوار میں۔ ارشاد ہوتا ہے حتیٰ یأتی وعد اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ، وہ مرنے کا، اٹھنے کا، باس بعد الموت کا وقت آ جاتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ میعاد کو، جو اللہ نے عہد کیے ہیں، جو معاہدے کیے ہیں، جو وقت مقرر فرمایا ہے، اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتے۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے دعوے سچے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہر دعوے پر دلیل موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے تاکہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرات، مشرکین عرب اور اس کے علاوہ کتنے لوگ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آبجیکشن، اعتراضات اور ڈیمانڈ اور تبصرے کرتے رہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر کے دکھاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام عصا دکھاتے رہے، اژدہا بنتا رہا، پھر اپنا ہاتھ دکھاتے رہے، وہ روشن ہوتا رہا، اس طرح کی خرق عادت آپ نے کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی؟ توجہ ذرا کریں۔ اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت اس کا جواب دیا ہے، لیکن وہ سمجھے گا جو تھارولی قرآن پاک کو پڑھے گا۔ تھارولی جو پڑھے گا، غور کرے گا، چھٹیاں تھوڑی کرے گا، حاضری زیادہ دے گا، بس 3 دن بعد چھٹی کرتا ہے تو اس کا متعلقہ مسئلہ اعتراض کا جواب تو آ گیا۔ وہ کہا جی سارا قرآن شریف پڑھا، میں نے تو کوئی پتہ نہیں لگا۔ بات کیا ہو رہی؟ جو معجزات اللہ نے دیے ہیں ان شخصیات اور نبیوں کی زندگی کے ساتھ متعلق تھے۔ جب وہ دنیا سے گئے معجزے بھی ختم ہو گئے۔ عیسیٰ بن مریم جب تک رہے، وہ مردے کو زندہ کرنا اور جو مٹی کا ماڈل بنانا، وہ اس میں پھونک مارنا، کوڑوں کو اور نبینوں کو ہاتھ پھیرنا، ان کو تندرستی، یہ ان کی زندگی کے ساتھ تعلق تھا۔ اللہ یہ اس زمانے میں جو یہ حالات تھے، حکیم ڈاکٹر بڑے ہوئے تھے، تو ان سے بھی یہ ان بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ نہ پیدائشی نابینے کا کوئی ان کے پاس علاج تھا، نہ کوڑ کی بیماری والے کا علاج تھا۔ مردوں کو زندہ کر ہی کوئی نہیں سکتا نا۔ لہذا اس دور کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی حیات کے ساتھ ان کے معجزوں کا تعلق تھا۔ امام الانبیاء کو جو اللہ نے معجزہ قرآن کتاب مجید دی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک آپ کے معجزے کا اعجاز برقرار رہے گا، اور چیلنج یہ کیا ہے کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ اللہ کے علاوہ ساری کائنات جن انسان جمع ہو جاؤ اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب، کوئی ایک سورت، کوئی جملہ، کوئی آیت بنا کر دکھاؤ۔ اللہ نے پھر آخر میں کہہ دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ نہ تم ایسا کر سکے ہو، اللہ نے فرمایا میں نور بصیرت سے کہہ رہا ہوں، خالق مالک ہونے کے حیثیت سے اعلان کر رہا ہوں، تم ساری زندگی تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے، تم اس طرح کی قرآن کی کوئی آیت بنا نہیں سکتے۔ یہ قیامت تک رہے گا۔ دنیا آتی رہی جاتی رہی، بڑے بڑے لغت والے، بڑے بڑے ماہرین، عرب، عجم، یہودی، عیسائی، مسلم، غیر مسلم، ہندو مت، تمام جتنے لوگ ہیں، فرمایا سونے انہوں آیت ہی نہیں سمجھتے۔ فرمایا بل ہو آیات بین، ایک آیت نہیں، یہ تو واضح دلائل ہیں، ایک ایک دعویٰ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس پر یہ کوئی نہ دلیل پیش کر سکتے نہ اس کا توڑ ان کے پاس ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ نے فرمایا اس کے رسول نے اعلان کیا، سارا کچھ برحق اور سچ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ذرا غور فرمائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر لکھا ہوا ہے، اعتراض دیکھو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اعتراض مشرر میں کہا محمد صاحب ہم آپ کو رسول کیسے مانے، تیرے پاس تو چشمہ والی زمین کوئی نہیں، تیرے پاس اچھا گھر کوئی نہیں، تیرے پاس بیٹا کوئی نہیں، تیری جماعت کوئی نہیں۔ تو میں عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو آپ کی جماعت کے صرف 4 فرد تھے، ایک نوجوان بزرگ ابو بکر صدیق، ایک خاتون، ایک غلام اور ایک بچہ۔
4 تھے آپ کے ساتھ۔ 13 سال مارا کھانے کے بعد جب ہجرت فرمائی اس وقت کتنے نہیں، اس وقت کتنے تھے؟ سارا معاملات کر کے گن کے دائیں بائیں آنے والے سترے تو اس وقت چند لوگ تھے جو آپ ان 4 سے بڑھ کر آگے گئے۔ وہ حالات بدلتے گئے۔ شیب ابو طالب میں جب آپ بند تھے تو ابتدا 4 سے ہوئی، اس آپ کے ساتھ 82 تھے۔ ہجرت فرمائی تو 115 تھے۔ مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو 10,000 تھا۔ حنین میں گئے تو 12,000 تھا۔ تبوک میں گئے تو 30,000 تھا۔ حج کے لیے آئے تو لاکھوں کی تعداد کا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن اللہ فرماتے ہیں ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ ہم نے عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا، جلال اور حشمت کے ساتھ ہم نے آپ کو جھنڈا دے کر اس میں داخل کیا۔ یہ نشانیاں مانگتے پھرتے ہو، گھر کوئی نہیں تمہارے پاس، تمہارے کو زمین کوئی نہیں، چشمہ والی زمین کوئی نہیں۔ اج دا دور ہوندا آندا جی تواڈے کو شکاری کتا کوئی نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ سیکورٹی گارڈ کوئی نہیں، تواڈے کول بندوقاں والا کوئی نہیں، رائفل والا کوئی نہیں، 3G3 تمہارے پاس گن کوئی نہیں۔ بے نہیں، وہ آج کے دور کی بات ہے۔ تمہارے کول کیڑی ہے؟ 303 ہے نہیں، G3 ہے نہیں، کلاشنکوف ہے نہیں، تسی مولی کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک دوست کی بات ہے، اس نے دوست سے کہا کہ مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، کہنے لگا موٹر سائیکل تو نہیں، ویسپا لے جاؤ۔ آندا ویسپا تو چلا نہیں سکتا، آندا میں تو بڑا بڑا عالم سمجھدا اور کدن سبحان اللہ کھنی تھی کل الیکشن ہے کہ نہیں کہو تسی دسو عالم فاضل دا تے ویسپا چلاندے نے کدھر؟ آندا میں تو تمہیں بڑا بڑا عالم سمجھدا، تسی ویسپا چلا ہی نہیں سکتے۔ اے معیار ہے ساڈے تے تنقید کرنا ہے، جتوں مرضی شروع کر لیں۔ غیر متعلقہ بات ہے، غیر ضروری باتیں چھیڑ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو شروع ہو رہا ہے اس میں بڑی کمال بات، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اگر یہ رسول ہے، نبی ہے، نبی محترم، تو اس کے رب کی طرف سے ایسی خرق عادت آیت کیوں نہیں آئی؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، سرکار تسی یہ فرماؤ، انہوں نے یہ کہا ہے، آپ یہ کہو، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، یہ رشد و ہدایت اور شرف قبولیت ایمان کی اور کفر کی وادیوں میں دھکیلنا یہ عرش کے مالک کا کام ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ایک درس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑی اجازت نہ گل کر لوں، موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک حوض ہے، لوگ وہاں نہا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لڑیاں ڈال رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، تو کونے تک انا بیٹھا ہے، وہ کلے لڑیاں پائی جاندے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ درخواست کی، یا اللہ یہ بیچارہ انا اتنے لگا پھردا ہے، تسی انہوں اکھیاں دیو، یہ بھی کوئی دنیا دا ٹھٹ مٹ ویکھے، تاری لائے بھی غسل کرے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ صاحب مینوں پتہ ہے کی شے ہے، اینوں اساں رکھے ایسے تیرے رہنے۔ انہاں ترلا ماریا، اللہ نے بنائی دی اکھاں دیتیاں، وہ جناب مر کر کے لنگوٹا کود گیا بیچنا، کدی کسی نو گوتا دے، کدی کسی نو گوتا دے، کدی کسی نو سر ٹکرا مروائے۔ اللہ نے فرمایا ویکھ لیا جی، نقشہ ویکھ لیا جی کی کر دیں۔ یہ جواب اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے وطر وچ رکھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ جج کرنا ہے کہ تمہیں اگر گویاش ملی، اختیار ملا، پیسے ملے، جوانی ملی، صحت ملی، حسن ملا، تب کرتے کیا ہو؟ انا جو آ کے میں کسی بی بی نہیں کدی بہ گیا تو ویکھ لے جھٹ لا کے جے نظر آندی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ نشہ پہ لا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گرتے کو تھام لے سکے، جوانی ہو، پیسہ ہو، حسن ہو، جمال ہو، تو پھر دعوت برائی آئے تو زبان سے نکلے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ ہے پسند اللہ کو دعوت۔ یہ کہتے ہیں جی نشانی کو آنی چاہیے تھی، ان سے کہو یہ اس طرح نشانیاں دیکھ کر ایمان اگر منگانا ہوتا تو اللہ ڈنڈے کے زور سے ہر ایک کو مسلمان کر دیتا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تمہارا اس میں کمال کیا؟ عرب معاشرے کی بعد ایک بندہ خانے کا حرم میں داخل ہوا اور اللہ سے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے اللہ
اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں تیری کس طرح عبادت کروں، تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، یہ قبل نبوت کی بات ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے تیری کائنات کو دیکھ کے یہ دیکھا ہے، فی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد، تیری بنائی ہر شے کو دیکھ پتہ چلتا ہے کہ تیرے علاوہ خالق کوئی نہیں۔ تتلیوں کے پر دیکھ لو، مور کے پروں پہ کلر سکیم دیکھ لو، کتنے جانور خوبصورت، چرند کے اندر جب ان کی رنگت دیکھتے ہیں، پروں کو دیکھتے ہیں، کلگیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی موجوں کو دیکھتے ہیں، ان کی لڑیاں ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک ایک پرندے چرند کو دیکھ کر کہا جاتا ہے اللہ تو واقعتاً نہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں، یہ کہاں بنتے رہے پروں کی سکیمیں، پروں کو رنگت کی سکیمیں کہاں بنتی رہی ہے، کلر سکیم جو ہے کہاں بنتی رہی ہے، وہ تو انڈے سے نکلا ہے چھوٹو چوزا، اور اس کے پروں اور باڈی سے یہ سارے پر نکلتے ہیں، تو کلر سکیم کی فٹنگ کس نے کی ہے؟ لطف کی بات ہے کہ جو پرندہ جس کی کلر سکیم ہے وہ سال کے بعد جو پر ٹوٹتے ہیں تو نئے نکلتے ہیں، تو وہ کلر سکیم وہی ہوتی جیڑی پہلے ایک کس نے غور کرنا ہے۔ چتری والے کیلے نہ کدی انگور لگے تو مینگو کے درخت نہ کدی پھلیاں لگیں، تو ایک کس کے لیے دعوت ہے؟ یہی مسئلہ بیان ہو، الذین آمنوا، جو ایمان لیا، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، عظمت کو مان لیا، قوت کو مان لیا، الوہیت ربوبیت کو مان لیا، ہاں اللہ خالق ہے، رزاق ہے، مصور ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، جو مان گئے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، پھر ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، هو الاول والآخر والباطن، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی یاد سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ کرنے سے اطمینان آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، راحت آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، جذبات بڑھتے ہیں، روحانی قوت ملتی ہے، وہ دولت سے نہیں ملتی، گھر آباد کرنے سے نہیں ملتی، ڈاکے مارنے لوگوں کا مال و دولت چھیننے سے نہیں ملتی۔ یہ فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ان ٹھنڈ پہ جاتی، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے، عربی ہو، اجمی ہو، بندے ہو، بیوی ہو، امیر ہو، غریب ہو، سارے، وعملوا الصالحات، عمل اچھے کیے، طوبی لہم، خوشخبری ہیں ان کے لیے، اچھے ٹھکانے ہیں ان کے لیے، وحسن مآب، لوٹ کر پلٹ کر جانے کی جگہ بڑی اچھی اور خوبصورت ہے۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے فرشتے جنت کے 8 دروازوں پر کھڑے ہو کہیں گے سلام علیکم، نعم و عقبتدار، جناب سلامتی ہو، پاس ہو گئے ہو، اور بہت کامیاب ہو گئے ہو، اے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور تسی کامیاب ہو گئے ہو، سونی زندگی گزار کے ہو، ساڈا سلام قبول کرو۔ فرمایا نعم و عقبتدار، یہ ہے خوبصورت ٹھکانہ اور اچھا انجام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، والعاقبۃ، انجام آخرت کن کے لیے؟ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، وسلام علی المؤمنین، سلام علی نوح فی العالمین، اور آخر میں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخری بات اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیری تعریف کرتے ہیں
یہ تمہاری مدد سے، تمہاری دی گئی توفیق سے، تمہاری سرپرستی کرنے کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تسی رہنمائی نہ کر دے، توفیق نہ دیں دے، دل وچ گل نہ پاندے تے اسی نہ ترجمہ پڑھ دے، نہ ایمان لے دے، نماز پڑھ دے، ککھ کنڈا نہیں سی ہونا۔ یہ تہاڈی توفیق نال ہویا ہے۔ ایک اور پارٹی بول پوے گی، وہ بھی اللہ نے قرآن بنایا، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ اللہ ساریاں تعریفاں جناب تہاڈیاں نے، الحمدللہ اس ذات کی، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے جتنے وعدے کیے ہیں سارے ہی سچے نکلے ہیں۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اس جنت کی سرزمین کا جس نے ہمیں وارث بنا دیا ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم جنت میں جہاں کہیں ٹھکانے بنائے اللہ نے کھل دے چڑی، ایتھے رہو، اوتھے رہو، ایس کوٹھی رہو، اور ساری جنت تہاڈی۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ نعرے ماریں گے، پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں، او جنتیو یا اہل الجنہ، کچھ ڈر جان کے شاید کو بقایا نہ نکلا ہے، یا اہل الجنہ لبیک و سعدیک، حاضر ہیں اللہ، حکم فرماؤ، حکم فرماؤ۔ اللہ کو خوش ہو اور درویش ہو، راضی ہو، لڑیاں پہ جانے، اللہ تیرے کرم ہے، تیری مہربانیاں نے، موجاں لگ گئی ہیں۔ اللہ فرمائے میں تمہیں ہور انعام دینا چاہنا، وہ کہن گے ہور پتہ نہیں کیڑی شے ملنی۔ سب سے پہلی بات اس میں اللہ فرمائے کہ میں ہوں تواڈے تے کدی ناراض نہیں ہوں۔ پھر اللہ کی کبریائی کے نعرے لگے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے راضی رہنا، ناراض نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں ہم تمہیں میری زیارت کرو گے۔ پھر نقل ہے، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر اتنا بھیڑ رش ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ دی زیارت کر لگے، کسی نے تھلے گا پیچھا اور ٹوپی والے بزرگوں ادھر ہو جاؤ اللہ نے ویکھنا، او تسی کدھر بہ گئے ہو، پر وہ اللہ نے ویکھنا۔ سید الانبیاء نے جواب دیا، کبھی آپ نے 14ویں رات کا چاند دیکھا؟ جی زندگی کئی بار ویکھیا ہے، تو اتنے کسی نے ہٹانے دی، پیچھا کرن دی، اتنے تھلے کرنے دی لوڑ پہ نہیں۔ جس طرح بدر منیر کو دیکھتے ہو اور جنتیو، تو رب العالمین کی اس طرح زیارت کرو۔ اللہ تیرے سامنے درخواست ہے، ہماری حالت پہ رحم فرما، توفیق ایمان کی اس معیار کی نصیب فرما، تیری مدد سے، تیری شفقت سے، تیرے پیار سے، تیری رحمت سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں جو تیرے وعدے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها اے نبی مکرم، اس طرح جو سلسلہ نبوت کا چلا جناب آدم سے عیسیٰ بن مریم تک، اس کے بعد ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ایک ایسی امت میں بھیجا جن سے پہلے کئی امتیں، کئی لوگ، کئی نبی، کئی وادیاں گزر گئی ہیں۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ تو ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے جو ہم نے تیرے در نازل کیا ہے۔ کیا پڑھ پڑھ کے سنائے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ پڑھ پڑھ کے سناؤ ان کو۔ الف لام میم را، الف لام میم صاد، الف لام میم ذالک الکتاب طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پڑھ پڑھ کے سناؤ ان کو۔ پھر الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، جب کہ یہ رحمان کا کفر و انکار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد، یہ محمد صاحب نے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا ہے کہ سارے لات منات حبل سارے جتنے ولی ساڈے ہیں وہ سارے جڑے کام رل کے کرتے سن ان محمد صاحب دا الہ کلا کرے گا؟ فرمایا ہاں اللہ ہی کرے، وہ اکیلا ہی کرے گا۔ کی دلیل ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم،
کسی ایک نے اپنی بولی میں کہا کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، دبایا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو پھر کیا ہوتا۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ بیدہ ملکوت کل شیء والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ 37 زمین آسمان لپیٹ کے اللہ مٹھی میں پکڑ لیں۔ بیان کرو، بتاؤ، قل هو ربی لا الہ الا ہو سبحان اللہ۔ فرمایا جس کا وہ کفر کرتے ہیں کہو اوہی تو میں ایمان رکھنا، اوہی تو میرا سجن ہے، اوہی میرا رب ہے، اوہی میرا خالق ہے، اوہی میرا مالک ہے، اوہی میرا محافظ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اساں کرنا ہے، اساں جتانا ہے، اساں تانوں جتانا ہے، تواڈے دین دا غلبہ اساں دینا ہے، پاویں کافر پاویں مشرک پاویں بے ایمان مخالفت کرنا، اساں تانوں جتا کے چھڈنا ہے۔ جیتے پھر، اور مشرک کافر مارنے والے منصوبہ بنانے والے منہ لٹکا کے کھڑے ہیں۔ اچھا جی، تو آپ نے پوچھا تانوں پتہ میں کی سلوک کرنا ہے؟ اے تسی تے بڑے چنگے ہو، تسی تے بہت اچھے ہو، تہاڈا اخلاق بڑا اچھا ہے، تسی تے رحم، تسی تے یہ۔ فرمایا آج تمہارے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا جو برادران یوسف کے ساتھ جناب یوسف نے سلوک کر کے فرمایا تھا انتم طلقاء، اور تسی سارے آزاد ہو، میں تانوں کہنا ہی کچھ نہیں۔ جڑا مرنا منہ بنا کے آیا ہوئے کہ آج ساڑھے سر لے جانے نے، انہوں نے کہا جا توحفہ بھی لے جاتے تو آزاد ہیں، پھر ٹر سکتا ہو، اور قدم ایک چل کے جا نہیں سکتا۔ اسامہ بن اسامہ بن آسان سمامہ بن آسان، یہ عبدالعزیٰ اس کا نام، یہ سمامہ یہ اصل میں معاذ اللہ یمن کا چودھری تھا، ذمہ دار تھا، تو نبی پاک کو گالیاں دینے والا، ازواج مطہرہ توہین کرنے والا، اسلام کی مخالفت ہے، چودھری آدمی پھڑیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو پھاڑ کے گرفتار کر کے مدینے لے نبی پاک کو لے آئے، تو سرکار نے نہیں کہا یہ تون لا دو لتاں بن دو، نہ آج تھی میری مسیتیں بند ہو۔ میری مسجد کون ہے؟ مسجد نبی، شہر کے ریاست مدینہ، بندایا کس نے؟ امام الانبیاء نے، سید المرسلین نے، تو روٹی ٹوکر بھی جو ہے سی، کھجور پانی بول بازی سارا کچھ جائز۔ رات گزر گئی تو سویرے نماز آپ نے پڑھائی، تو کولان چودھری پوچھتے ہیں ماں بالو کو یار سمام چودھری صاحب کیا حال ہے؟ چودھری سے بگڑیا پورا، کہندا ہے سنو میری گل، تن ملا شاکرن، چھڑ دیو گے نام کرو گے تو میں احسان مند ہوں گا، وہ ان تقتل ذاتمن، قتل کرو گے تو وارث تمہیں چھڈن لگے، میرا بدلہ قتل کر کے لین گے۔ لو دسو، ایک گرفتار ہوا بندہ، آپ خاموش ہو کے چلے گئے۔ اگلے دن ہوا پھر اس طرح، تیسرے دن ہوا پھر اس طرح، یہی سوال دے یہی جواب، آٹھ فرمایا انہوں چھڑ دو۔ گالیاں کڈن والا بندہ، توہین کرنے والا بندہ، گرفتار ہو گیا، کافر بندہ، آٹھ فرمایا چھڑ دو۔ ان سمامہ صاحب آندے نے میری غیرت نے دلکاریا، اور آخیا تو ذہن بنا سی میری ہون تون لتی تو ہون تون لتی، تو اتنے کی ہوا؟ اینا حوصلہ، اینا صبر، اینی شفقت، اینا پیار دنیا دار نہیں کر سکتا۔ سمامہ کہندا ایک قدم اگے رکھاں، دو قدم پیچھے آؤں، دو اگے کراں، تین پیچھے آؤں۔ اخیر ایک باغ آیا، میں تے کھلو رہا، میں کہا ہوں کی سوچنا ہے، اگر ہون بھی تو یہ قدم نہ گیا ساری زندگی تجھے ہدایت ہی مل سکتی۔ اتوں چکر لا کے نا باغ تو مسجد نبی صاحب نے باغ سمجھارے، تو نبی پاک آ کہنے لگا جناب مہربانی کرو مینوں اپنی جماعت میں داخل کر لو۔ غسل کروایا، کلمہ پڑھایا، اب وہ بیان دیتا ہے، کہتے جو لوگوں کو گلاں سنیاں سن تو میری پوزیشن تو آپ کا نام، آپ کے دین کا نام، آپ کے شہر کا نام، میرے نزدیک میں جی نہیں چاہ رہا تیرے شہر کا نام لوں، تیرا نام سنوں، تیرے دین کا نام سنوں۔ سونے جو تواڈے کول آن کے ویکھیا تے تیرے تو سونا کائنات کو شاید نظر نہیں آئی۔
تیرے دین سے زیادہ کائنات کو دین اچھا نہیں، تیرے شہر کا نام ساری کائنات کے شہروں سے دین محبوب۔ انقلاب آ گیا، انقلاب آیا۔ کسے کیا سی؟ بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جھگڑے چھڑ دے۔ کس طرح یہ دین قبول کیا؟ سید الانبیاء نے کلمہ پڑھا، کہنے لگے حضرت میں عمرہ سے ہاں جب کو ماریا گیا، سبب بنیا میری ہدایت دا، ہوں میں نے اجازت دیو میں عمرہ کرنا ہے تو میں واپس جانا ہے۔ آپ نے فرمایا حالات اجے نے ٹھیک نہیں، تو کٹ کھانی ہے۔ چودھری ڈاڈے نے اللہ نے سانو ایسے پاسے اجازت دی ہے تو عمرہ شمرہ جے نہ کر، جب حالات ٹھیک ہو گئے تو عمرہ بھی کرا لیں گے۔ وہ کہنے لگا جی یہ نہیں ہو سکتا، ہوں کلمہ پڑھیے تو مار نہ کھائیے، مار کھان دا ہی سواد آئے گا۔ چودھری صاحب نے اعلان کر دیتا جا کے، کہنے لگا جی عمرہ کیا ہو؟ کہنے لگا تو باغی ہو گئے، بےایمانی ہوا، ہونی تو ہدایت لبھی، ہونی تو ایمان دا ذائقہ چکیا۔ انہیں پھنڈیا چنگی طرح رکھ کے، کہنے لگا سن لو میری گل، کنک ساری میرے ہی آؤں ہے۔ ہوں جنی تک میرے استاد جناب محمد الرسول اجازت نہیں دیں گے، کنک تک دانا مکے نہیں بھیجنا، جاؤ کام کرو جا۔ کنک بند ہو گئی، قید پہ گیا۔ پھر سردار ابو سفیان کے لوگوں درخواست کی تھی، جناب مرید نو آگو سبحان اللہ، خط بھی گیا تے سبحان اللہ، امام کیسا ہے تو مرید کیسا ہے؟ پیران دا خط آ گیا تے مریداں دا سرکار تہاڈا خط آ گیا، سارا کچھ جتھے مرضی لے جائے۔ مکے دیا منڈیاں دی کنک کنک ہو گئی۔ یہ داستانیں ہیں۔ حضرت صاحب فرمایا وَإِنَّن كَوَّ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔ یہ کہتے ہیں نشانیاں دیکھیں گے، نشانیاں کیوں نہیں آئی؟ تاکہ ہم نبوت پر ایمان لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا بڑا خوبصورت۔ علی احمد صاحب آ گئے ہو کہ تُسے مل کے جانا ہے تاکہ تہاڈا جرمانہ بھر کے جائے۔ ارشاد ہوتا ہے اے میرے رسول سنو، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا جس کے ذریعے یہ کام کیے جاتے، یعنی قرآن پڑھو تو سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، گھنٹہ گھر ماڈل ٹاؤن آ جائے، ہمالیہ پہاڑ جڑے ڈس کے آ جائے، یہی گل ہے نا۔ اگر ہلا کے رکھ دو یہ پہاڑ بھی ہل جائیں، وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، علی حجویری نال کو گل کرے بزرگاں تو دس بھی تسی کچھ کرنی والے ہے ہو کہ نہیں، تمہیں کوئی شاید سنائی دیندی ہے کہ نہیں، تواڈے چار ویاہ کیتے سن بال کیوں نہیں سی ہویا، اور بزرگاں کو بول کے دس، پھر وہ دسن وہ کم اللہ کردا ہے، بال کڑیاں اللہ دیندا ہے، تسی ایویں یب یب کر دو، انج نہ کریا کرو۔ کون سا ملا گی مسئلے دی؟ اللہ نے فرمایا اگر ایسے ہوتا، پہاڑ چلا جاتے، زمین کو پھاڑ دیا جاتا، ٹکڑے کر دیے جاتے، مردوں سے باتیں ہو جاتی، بل للہ الامر جمیعا، یہ پھر بھی ایمان لاتے، کام اختیار سارے اللہ کے پاس، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ سارے مفسرین یہی تشریح کی ہے، سارا کچھ دکھانے کے باوجود افلم یأس الذین آمنوا، کیا نا امید اور مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اے اہل ایمان تسی کیا اس کا تو مایوس ہو گئے ہو؟ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو اللہ کلمے پڑھا دیتا، ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا جبر والا میں نے قانون بنایا ہی نہیں۔ اگر میں منوانا چاہتا ڈنڈے کے ساتھ، جبر کے ساتھ میں ووٹ پوانا چاہتا تو میرے خلاف ووٹ دے ہی نہ سکتا۔ جتھے بھی کو صندوقڑیاں بھریاں ہوں اللہ دی پارٹی دی، تو ہون بریانیاں کتوں کتوں کھادیاں لوگوں کے ووٹ کتنے کتنے پینے، یہ کل ایسے لئے پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ بوتلاں کتنے پیتیاں نے بریانی کے نال، پکوڑے کتنے کھادے نے، جلیبیاں کتنے کھادیاں نے، ڈڈے کتنے کھادے نے، ووٹ کتنے پائے، یہ پھر سانو گن کے راتی لوگ دسن گے کہ اسی چوک پہ بہرم ہو۔ ارشاد ہوتا ہے افلم یأس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا یزال کفروا، کافر اپنی جگہ پر جب قائم رہیں گے کفر پر، تصیبہم بما صنعوا قارعہ، ان کو ہلاکتیں، ان کو جو کڑکیں چمکیں دکھ پہنچتی رہیں گی،
او تحل قریبا من دارہم، اور ان پر نہیں تو ان کے جوار میں، گوانڈ میں، پڑوس میں کوئی کلک، کوئی دکھ، کوئی عذاب، کوئی سزا، کوئی طوفان آتے رہیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے حتیٰ یاتی وعد اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے عہد و پیمان کی مخالفت نہیں کرتے۔ کسی بندے کا ایک لمحہ پر زندگی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور کسی بندے کی زندگی میں اس کو پہلے موت نہیں دی جا سکتی، بلکہ کسی نے کہا ہے کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یاد رکھو جب موت آئے گی پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ مقرر وقت پہ آئے گی، اور اللہ کا یہی ضابطہ، یہی قانون ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جی توجہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی ایسی نشانی، خرق عادت کو نشانی، معجزہ، مراد اس سے معجزہ ہے اس کے رب کی طرف سے۔ قل، اے رسول پاک آپ جواب دیں، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں، اپنی راہ دکھاتے ہیں، من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ اس کو پھر اپنا بنا لیتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور دل مطمئن ہوئے، بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ اللہ خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل انہوں نے اچھے کیے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اچھے ٹھکانے ہیں، وحسن مآب، لوٹ کر جانے کی اچھی جگہ ہے، جس سے مراد بھی ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک، ایسی ہم نے آپ کو بھیجا، فی امہ، ایک ایسی امت میں رسول بنا کر، قد خلت من قبلہا امم، جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئی ہیں۔ کیوں آپ کو بھیجا؟ لتتلو علیہم الذی، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر وہ شے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ وحی فرمائی، مراد قرآن مقدس ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ قل هو ربی، آپ فرمائیں اور وہی میرا رب ہے جس نے قرآن بھیجا ہے، وہی میرا رب ہے جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی۔ علیہ توکلت، اسی پہ میرا بھروسہ ہے۔ وإلیہ متاب، اسی کی طرف میرا پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے۔ ولو ان قرآنا، اگر کوئی قرآن ایسے ہوتا، سیرت بہ الجبال، جس سے چلائے جاتے پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے کیے جاتے، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، پھر بھی بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے لیے سارے معاملات، سارے کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا وہ لوگ مایوس اور ناامید ہو گئے ہیں ایمان والے؟ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، تو اللہ ہدایت دیتے لوگ، سارے لوگوں کو۔ ولا یزال الذین کفروا، ہمیشہ کافر رہیں گے، تصیبہم بما صنعوا قارعہ، ان کو پہنچتے رہے گی جو کچھ انہوں نے کرتوتیں کی ہیں، کام کیے۔ قارعہ کا معنی ہے کڑک، بجلی، ہلاکت، عذاب۔ او تحلو، یا قریب اترے گا، تحلو قریب من دار، ان کے گھروں کے قریب، ان کے جوار میں۔ حتی یاتی وعد اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے عہد و پیمان کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ كذلك أرسلناك في أمة
قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله